Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the Graceful Grammar Higher Secondary School. Welcome to digital class. This is your second homework of Islamic studies. Dear students, today's our learning outcomes are knowing about the Eid al-Fitr celebrated, knowing and remembering about Takbir-e-Tashriq. آج ہم عید الفطر کو کس طرح سے منایا جاتا ہے اس کے بارے میں جانیں گے اور تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں جانیں گے. Okay students, now we start our topic Eid al-Fitr from unit faith and worship. Eid al-Fitr. Dear students, Eid al-Fitr is celebrated on 1st Shawwal. Eid al-Fitr 1st Shawwal کو منائی جاتی ہے. The word Eid means happiness. عید کا مطلب خوشی ہوتا ہے. Eid is a gift from Allah. عید اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے. جب مسلمان پورے رمضان میں 30 دن روزے رکھتے ہیں تو وہ جو روزے کا دن ہوتا ہے وہ کسی بھی مسلمان کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو ایک تکلیف کا دن ہوتا ہے. تو وہ ایک تکلیف سے گزرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ 30 دنوں کے بعد جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو اپنے بندوں کے لیے مسلمس کے لیے ایک گفٹ دیتا ہے اور وہ گفٹ عید کی صورت میں ہوتا ہے. A large place where Eid prayer is offered, عیدگاہ. عیدگاہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. ایک بہت کھلی سی جگہ, ایک لارج پلیس, ایک میدان کی طرح ایک جگہ جہاں پر عید کی نماز پڑھی جائے گی, اس جگہ کا نام ہوتا ہے عیدگاہ. Everyone recite Takbir Tashriq when he is going for offered Eid prayer. ہر شخص تکبیر تشریق پڑھتا ہے. تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ گھر سے نکلتا ہے اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ تکبیر تشریق پڑھتا ہوا جائے. اور وہ گھر سے جب تیار ہو کر اپنے نیو کپڑے پہن کر اور وہ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوگا تو اس کی زبان پر تکبیر تشریق ریسائٹ ہوگی اور وہ عیدگاہ کے پہنچنے تک تکبیر تشریق کو پڑھتا رہے گا. تکبیر تشریق. تکبیر تشریق. First I recite in Arabic. اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ تکبیر تشریق ہے جس کو ہر مسلمان کو جو عیدگاہ کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے یا مسجد کی طرف عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو تکبیر تشریق پڑھنا لازم ہوتی ہے. اس کے میننگز کیا ہوتے ہیں؟ اس کے میننگز ہوتے ہیں اللہ از گریٹ, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ عظمت والا ہے. اللہ از گریٹ, اللہ عظمت والا ہے. none other is worthy of worship except Allah. اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. and Allah is great, اور اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ اعلیٰ ہے, اللہ عظمت والا ہے. اللہ از گریٹ اور اللہ عظمت والا ہے. all praise is for Allah alone, اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ تکبیر تشریق کا ترجمہ ہے جس میں اللہ اکبر, اللہ اکبر اس کی میننگ ہے اللہ از گریٹ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور اللہ سب عظمت والا ہے. اللہ اکبر, اللہ سب سے زیادہ اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ ہے, اعلیٰ عرفہ ذات ہے. وللہ الحمد, اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. Dear students, open your book page number 15 and we read our topic Eid al-Fitr. Eid al-Fitr is celebrated on the 1st of Shawwal. Eid al-Fitr شوال کی 1 تاریخ کو یکم شوال کو منائی جاتی ہے. شوال کا مہینہ رمضان کے مہینے کے بعد آتا ہے. جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے اور یکم شوال جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس دن عید ہوتی ہے. The word Eid means happiness. عید کے میننگ ہے, عید کے لفظ کے معنی ہیں خوشیاں. When we fast for Allah during the month of Ramadan,
جب ہم رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں He is pleased with us, اور تو وہ ہم سے خوش ہوتا ہے and gives us the gift of Eid, اور وہ ہمیں عید کا گفٹ عطا کرتا ہے. On this day everyone wakes up early. اس دن ہر کوئی صبح سویرے اٹھ جاتا ہے. Baths and puts on new clothes, اور نہا کر غسل کر کے نئے کپڑے پہنتا ہے. And goes to the عیدگاہ, اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. A large place where Eid prayer is offered. عیدگاہ وہ ایک کھلی جگہ ہوتی ہے, ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے جہاں پر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. On the way they keep reciting the تکبیر تشریق, اور رستے میں جب ہر شخص عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو وہ تکبیر تشریق بھی پڑھتا جاتا ہے. The aim is to remember the greatness of Allah the Almighty and praise Him. اس کا مقصد پڑھنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا اور اس کی عظمت کی تعریف کرنا ہے. Dear students, now you try to understand your homework. Make a title page of Eid al-Fitr. سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹاپک کے نیم کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. آپ کا ٹاپک نیم ہے عید الفطر. ریڈ بک پیج نمبر 15, 16 and 17. آپ نے بک پیج نمبر 15, 16 اور 17 کو ریڈ کرنا ہے. بک پیج نمبر 15 کو ابھی ہم نے ریڈ کیا. 16 اور 17 کو آپ جب ریڈ کریں گے تو اس کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں وہ کور کریں گے. کوشچن نمبر 1 از واٹ از دا میننگ آف عید. عید کا مطلب کیا ہے؟ ورڈ عید کیا معنی کیا ہے؟ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشیاں. ابھی ہم نے یہ پڑھا تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے اپنی کاپی پر نیٹ اینڈ کلین. ہاؤ ڈو مسلم سیلیبریٹ دا عید الفطر. مسلمان عید الفطر کو کیسے مناتے ہیں، کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ عید الفطر کے دن کیا کرتے ہیں مسلمان. تو آپ نے اس کا آنسر لکھنا ہے بہت ہی صفائی کے ساتھ، بہت اچھے طریقے سے. اور لاسٹ میں آپ کی ایکٹیویٹی ہے. ایکٹیویٹی میں آپ کا ہے فل ان دا بلینکس آن بک پیج نمبر 17. بک پیج نمبر 17 کو آپ اوپن کیجئے. اس میں آپ کی بلینکس ہیں. یہ بلینکس میں آپ کو ایک مرتبہ آپ پڑھ دیتی ہوں. آپ کی جو فرسٹ بلینک ہے وہ ہے عید از سیلیبریٹڈ آن دا فرسٹ ڈے آف دا اسلامک منتھ آف ڈیش. عید اسلامی مہینے ڈیش کی 1 تاریخ کو منائی جاتی ہے. اب آپ سوچئے کہ کون سا مہینہ. ابھی ہم نے پڑھا کہ رمضان کے مہینے کا اینڈ ہوتا ہے تو جو نیکسٹ منتھ ہوتا ہے اس کی فرسٹ ڈیٹ کو عید ہم مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو وہ جو منتھ ہوتا ہے اس کا نام ہے شوال، منتھ آف شوال. آپ اس بلینک کو فل کریں گے ورڈ شوال کے ساتھ. آپ کی سیکنڈ جو بلینک ہے وہ ہے آن دا وے ٹو دا عیدگاہ پیپل ریسائٹ دا ڈیش. جب عیدگاہ کی طرف لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ریسائٹ کرتے ہوئے جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں؟ آپ سوچئے. ابھی ہم نے پڑھا یہ تکبیر تشریق. آپ کی جو تھرڈ بلینک ہے وہ ہے عید مینز ڈیش. عید کا مطلب کیا ہے؟ ابھی ہم نے کوشچن آنسر میں بھی دیکھا ہیپینس، خوشیاں. اینڈ لاسٹ آپ کی جو بلینک ہے وہ ہے فطرہ از ایکول ٹو دا کاسٹ آف اباؤٹ 2¼ کلوز آف ڈیش. فطرہ 2 کلو یعنی کہ 2.25 کلو ڈیش کے برابر ہوتا ہے کی قیمت کی. فطرہ وہ اماؤنٹ ہوتی ہے جو ہر مسلمان کو سال میں 1 مرتبہ ادا کرنی ہوتی ہے اور عید کے دن ہی ادا کرنی ہوتی ہے. فطرہ دینے کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں جن میں سے ایک مقصد تو سب سے بڑا مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تھرڈ یہ ہے کہ اس سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے. یہ ہر جتنے بھی فیملی ممبرز ہوتے ہیں سب کے اوپر فطرہ لگتا ہے، سب کو فطرہ دینا پڑتا ہے. اور فطرہ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم لوگ اس کا کس طرح سے کریں گے کہ ہمیں کتنا اس کے پیسے دینے چاہیے. تو وہ اماؤنٹ ہر زمانے میں ہر وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہے، کیونکہ فطرہ جو ہے یہ ہمیں 2.25 کلو گندم کے قیمت کے برابر دینا چاہیے. تو گندم کی قیمت ہر وقت میں، ہر زمانے میں، ہر سالوں کچھ سال گزرتے ہیں تو گندم کی قیمت میں کبھی کمی ہو جاتی ہے، کبھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس وقت جس سال ہم عید منا رہے ہیں ہم اس وقت کی گندم کی قیمت دیکھیں گے کہ آج کل جو گندم کا ریٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے. ہمیں جب اس کا ریٹ پتہ چل جائے گا کہ گندم کا 1 کلو جو گندم ہے وہ اتنے کی آتی ہے تو ہم 2.25 کلو کا حساب کر کے 1 برتن کا فطرہ ادا کریں گے. تو یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کہ 2¼ کلوز آف ویٹ یعنی گندم.
تو یہ آپ کی بلینکس ہوں گی، یہ فل ہو جائیں گی. آپ نے اپنے کویشچن آنسرس کو بہت نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپی میں اتارنا ہے. اور آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک کلیئرلی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے. سی یو، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.